آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حیا چینل اور میں ہوں حافظ محمد اقبال۔ رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور آج کا سلسلہ تلاوت قرآن مجید سے شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
صدق الله العظيم. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله. اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا. اگلا سلسلہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے نغمہ حیا چینل. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی. خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی. میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے. میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشد نرس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتھے مرشد نرس جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے وی مرے رہندے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے وی مرے رہندے. میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے
ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد تے جاون دی میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دلڑ سورۃ الحجرات کی آیت بینہ کا حصہ تلاوت کیا ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اس پر پہلے بھی ایک درس ہو چکا ہے لیکن چونکہ یہ موضوع نہایت عام موضوع ہے اور غیبت ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے اور اتنا بدترین گناہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بدترین گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اچانک ہماری محفل میں ایک بدبو پھیل گئی، ایک سمیل پھیل گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ ہی ہمیں ارشاد فرمائیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بعض اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، آقا ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا قوم من المنافقین نغتاب اناسا من المسلمین، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کچھ منافقین نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ منافقین نے بیٹھ کر کہاں غیبت کی؟ دو باتیں یہاں پر معلوم ہیں، ایک تو آقا علیہ السلام کے علم کی عظمت اور حضور کے علم کا مقام یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بیٹھے تھے وہ مسلمانوں کی اپنی مجلس میں بیٹھ کر غیبت کر رہے تھے۔ حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، منافقین اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، منافقین آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر منافقین کی مجلس کو حضور ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہوگی حضور کے علم کے مقام اور عظمت ظاہر ہو گئی، اور دوسرا آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بتا دیا کہ غیبت کتنا گھنونا ایک گناہ ہے
یہ کتنا بدترین گناہ ہے کہ وہ ادھر بیٹھ رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، ان کی غیبت کی بدبو یہاں پھیل رہی تھی. یعنی غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اس کی بدبو معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور ایسی پھر بدبو پھیلتی ہے کہ اس سے غیبت سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بندہ جا کر دوسرے رشتہ دار کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بیان کرتا ہے، اس کی بدخویاں جا کے کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں اس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. ایک خطرہ کی دوسری حدیث پاک آپ اندازہ کریں کہ غیبت جس کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے، اور بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہماری نظر میں ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بطور استہزاء اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اتنی سی صفیہ ہی کافی ہے. کیونکہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ پاک، مومنوں کی ماں، آپ کا قد چھوٹا تھا، تو آپ فرماتی ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ آپ کو تو ایک بالشت جتنی صفیہ ہی کافی ہے. اب آپ اندازہ کریں ہماری اس طرح کی باتیں ہماری مجلسوں میں کتنی ہوتی ہیں، ہماری مجلسوں میں یہ باتیں کتنی ہوتی ہیں، جب گھر والے بیٹھے ہیں کتنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ سنیں اب اپنے نبی کا فرمان سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لا مازجته. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دیا ہے اگر اسے دریا میں ڈول دیا جائے تو دریا رنگین ہو جائے. یعنی تیرے منہ سے اتنی کڑوی بات نکلی ہے، اگر دریا کے پانی میں تیری بات کو ڈال دیا جائے تو دریا کے پانی کا رنگ بدل جائے، اس کا ٹیسٹ بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کا کلر بدل جائے. آپ اندازہ کریں صرف اتنی چھوٹی سی بات کی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، حالانکہ قد آپ کا چھوٹا تھا، لیکن آپ اندازہ کریں یہ بات ان کے پیٹھ کے پیچھے کہی گئی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تیری اس بات کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی کا رنگ بھی بدل جائے گا. عزیزان گرامی، اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں. آئیں ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تم نے روزہ افطار نہیں کرنا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود روزہ رکھا، آپ نے گھر والوں کو بھی حکم دیا. جب افطاری کا وقت ہوا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے اور آپ سے اجازت لیتے رہے، آپ اجازت دیتے رہے. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں دو کنیزیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا، اجازت عطا فرمائیں کہ روزہ افطار کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما صامتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. جب رکھا ہی نہیں تو افطار کیسے کریں؟ انہوں نے افطار کر لیا، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں. وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، سارا دن وہ یہی کام کرتی رہی. اب ہم بھی دیکھیں ہمارا بھی جب روزہ ہوتا ہے، آج ہماری بھی روزے میں یہی حالت ہے. ہم روزے میں غیبت، دوسرے کا گلہ، جھوٹ. اگرچہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو سارا دن گوشت کھاتی رہی ہیں. اس نے عرض کیا کہ سارا دن وہ میرے گھر میں رہی ہیں، میرے ساتھ سحری کی ہے، انہوں نے سارا دن کچھ نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جاؤ ان اپنی بیٹیوں کو یا بعد میں کنیزوں کو جا کر کہو کہ ایک برتن میں قائع کریں.
جب انہوں نے قائے کی تو ان کے پیٹ سے گوشت کو لوتھڑے نکلے، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا ایسا ہے، ان کے گوشت، ان کے پیٹ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ماتا او بقی فیہ بالا کلتہما النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دونوں مر جاتی یا دونوں میں یہ خون باقی رہ جاتا تو دونوں کو دوزخ کی آگ کھا جاتی۔ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اسی طرح مر جاتی تو پھر ان کے پیٹ میں دوزخ کی آگ جاتی، ان کو دوزخ کی آگ کھا جاتی۔ اب ہم اپنے روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، دوسرے دوستوں کی، رشتہ داروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کر رہے تھے، ان کے عیوب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج والی رات، آقا کریم فرماتے ہیں جب میں گیا تو میرا گزر جہنم سے ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی تھی کہ ان کے ناخن پیتل کے ناخن تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے رہتے ہیں، یعنی غیبت کرتے رہتے ہیں، ان کو بے آبرو کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی غیبت بیان کرنا اس کو بے آبرو کرنا ہے، کسی کی غیبت بیان کرنا اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہے۔ اور آج تو کئی لوگوں کا یہ بہت ہی بہترین مشغلہ ہے، بہت ہی ان کا بہترین مشغلہ ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے جب کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ ان کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے گناہ سے بچائیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پر مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو انہوں نے اپنے گلے میں ایک لگایا ہوتا ہے اور ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، اور آج سے ہم بھی اس بات کا تہیہ کریں، نہ کسی کی غیبت کریں گے اور نہ کسی کی غیبت سنیں گے۔ اگر ہماری مجلس میں اگر کوئی دوست کرتا ہے تو اس کو روک دیا جائے، اس کو کہا جائے کہ یار میرے سامنے اس کی غیبت مت کر، اس کے گلے مت کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر کثیر عطا فرمائے گا، آمین بجاہ نبی الامین۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے بریک کا، اگلا سلسلہ تھوڑی دیر بعد شروع ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے نغمہ حیات چینل۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا أرحم الراحمين يا إله العالمين یا خالق یا مالک یا رازق یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں یا بھول کر کیے ہیں، دن کو کیے رات کو کیے اندھیرے میں کیے روشنی میں کیے، یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ تمام کو صحت زندگی نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد مسلمان بچے بچیاں نوجوان بوڑھے بیبیاں اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یا اللہ پھر بھی تیری محبوب کی امت سے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم نادم ہیں، ہم شرمشار ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان ہمارے مسلمان یا اللہ ہمارے ملک میں یا غیر ملک میں جہاں کہیں بھی یا اللہ پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک جائز ضروری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان یا اللہ اندرون ملک یا بیرون ملک یا اللہ ظالم کے پنجے میں ہیں، یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین
ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، خالی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے ماہ رمضان، یا اللہ کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے، یا اللہ ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ تسبیحات، کلمہ، ذکر، اذکار جتنے مسلمان کر رہے ہیں یا اللہ سب کے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان عمرے کو گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین تو عافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مسلمان بھائی بہن یا اللہ جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دوستوں نے، عزیز و اقارب نے، جتنے دوستوں نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی ضروری نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب میٹھے مدنی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سے وہی کام کروا جہاں تو راضی تیرا حبیب راضی۔ یا اللہ ہمیں شریک شر سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، شیطان کے وار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شیطان کے پنجے سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان بھائی یا اللہ جیل میں ہیں یا اللہ قیدی ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے، یا اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے مسلمان پریشان حالت تمام کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میدان معاشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان حافظ محمد اقبال کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔